أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم قرآن کریم سے پہلے ہم نے کچھ آداب اور اصول شروع کیے تھے۔ قرآن کریم کے آداب، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے چند آداب ہیں اور اصول ہیں۔ جب یہ آداب اور اصول آ جائیں تو قرآن کا سیکھنا آسان ہے اور قرآن کے سیکھنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان آداب اور اصول کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ قرآن کے آداب و شرائط جو ہم نے بیان کیے تھے وہ 4 تھے۔ نمبر 1 نیت کا خالص ہونا، نمبر 2 عظمت قرآن کی، نمبر 3 راستے میں آنے جانے کا ادب، نمبر 4 لفظگاہ کے اندر کے آداب، نمبر 5 جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ۔ پھر قرآن کریم بیان کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اصول شروع کیے جو تقریباً 13-14 ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو بیان کروں گی۔ کچھ پچھلے درس میں نے بیان کیے اور یہ آپ کی آسانی کے لیے میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اور بریف بیان کر رہی ہوں تاکہ کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی وسوسہ، کوئی ٹیڑھا پن نہ رہ جائے اور آپ کو میری بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور قرآن کے سیکھنے میں بھی آپ کو، کیونکہ مقصد آپ کو سکھانا ہے، نہ کہ بڑے بڑے الفاظ بول کے، موٹے موٹے الفاظ بول کے آپ کو متاثر کرنا ہے۔ مقصد قرآن کا سیکھنا اور سکھانا۔ دیکھیں ہم سب کوئی علماء کی قدموں کی خاک ہیں، ہم بھی کوئی اپنے اساتذہ کرام سے جو تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن کریم بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن سے پہلے 13-14 اصول بیان کیے۔ اب ہم نے یہ شروع کیے ہیں، چند ہم پیچھے بیان کر چکے۔ قرآن کریم کو سیکھنے سے پہلے اس کا نام، کسی بھی کتاب کو سیکھنے سے پہلے نام کا جاننا ضروری ہے۔ تو پہلا اصل اسماء القرآن، یعنی ہم نے قرآن کے نام جانے۔ ہم نے یہاں چند نام بیان کیے تھے: الکتاب، الفرقان، ہدایت، کلام اللہ، نور، ذکر، مبارک، حکمت البالغہ، حجت البالغہ، سبیل اللہ، حبل اللہ، برہان، خیر کثیر، میزان۔ پھر میں نے قرآن کی روشنی میں ان کا مطلب اور مقصد آپ کو بیان کیا کہ ذکر کیوں بولتے ہیں، فرقان کیوں بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھا کہ یہ شخص سمجھ سکیں اور جان سکیں اور پھر وہ کتاب خریدیں، کیونکہ دیکھیں کتاب کے نام ہی میں اس کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ پھر مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، مضمون اس نام کے اندر ہی ہوتا ہے، تو کتاب خریدنے سے پہلے پہلا اصل اس کا نام کا جاننا، جس کو اسماء القرآن کہتے ہیں۔ دوسرا تھا تعریف القرآن۔ کتاب خریدنے کا اصول بھی یہ ہے دوسرا کہ مصنف کا جاننا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی کتاب ہے تو وہ مانے کہ یہ کس کی کتاب ہے، جانے کہ یہ کس کی کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے، کیونکہ جب کوئی کتاب لیتا ہے اور اسے پڑھتا ہے تو یہ جانے مانے بغیر کہ کس مصنف کی کتاب ہے، بغیر جانے تو مانے تو لے گا نہیں۔ تو تعریف قرآن کریم کی کہ یہ جتنے مشہور مصنف کی کتاب ہوتی ہے اتنی اس کی جتنا مشہور مصنف ہوتا ہے اتنی ہی اس کی تصنیف کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس کی کتاب ہے، اس کا مصنف کون ہے، اور اس قرآن کی تعریف کو ہم نے اللہ کی زبان سے بیان کیا، اور اس کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیات بیان کی تھی، جیسے سورہ شعراء کی آیات، سورہ مومن کی آیات، سورہ دخان کی آیات، سورہ قدر اور سورہ ہجر کی آیات۔ پھر حکمت نزول قرآن، تیسرا اصول۔ دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ خریدتے ہیں تو تیسرا اصول کہ اس کا مضمون آپ کو معلوم ہو کہ اندر اس میں مضمون کیا ہے۔ تو دیکھیں جب کہ حکمت نزول قرآن کہ جب ایک قاری تلاوت کرے تو اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کیوں نازل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے،
اسے ہم حکمت نزول قرآن کریم کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک آیت بھی تلاوت کی تھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 52، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انظروا، کہ ڈرائے لوگوں کو اس کے ساتھ، انظر کہ ڈرائے لوگوں کو اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ڈرائے کیوں؟ تاکہ اس کو پھر ظلمات جو تاریکی کے اندھیرے ہیں اس سے نکال کر نور المبین کی طرف لے آئے، ٹھیک ہے نا، ہدایت کی روشنی کی طرف، توحید کی روشنی کے لیے، اس لیے کہ وہ پھر اس پر سوچیں، اس لیے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ایک ہے۔ اب چوتھا جو اصل ہم نے شروع کیا ہوا ہے، چوتھا اصول ہے مخاطبین قرآن کریم۔ دیکھیں کتاب کا چوتھا اصول بھی ہوتا ہے کہ اس میں مخاطب کسے کیا ہوا ہے، کہ جب ایک شخص کتاب پڑھے تو اسے معلوم ہو کہ اس کتاب کے مخاطبین کون کون ہیں۔ قرآن کریم کے مخاطبین دو قسم کے لوگ ہیں، دو پارٹیاں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ مومنات کو خطاب کرنے کا طریقہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، کبھی ان کو تسلی ملتی ہے کہ خیر سب بہتر ہوگا، کبھی ان کو بشارت ملتی ہے، کبھی ان کو سستی پر زجر اور تخویف بھی ملتی ہے۔ تو جب کوئی قرآن سیکھنے بیٹھے تو وہ جان لے کہ مخاطب کون ہے۔ ایک تو مومنات ہیں جو واضح، ان میں کوئی دوسرا ڈلا، دوسرا گروہ نہیں ہوتا، اور دوسرا فرقہ دوسرا مخاطب قرآن کا ہے کفروا، دوسرا مخاطب قرآن جنہیں کافرین کہتا ہے، منکرین قرآن کریم۔ پھر یہ منکرین قرآن کریم چار قسم کے ہیں، بڑے بڑے، نمبر 1 مشرک، نمبر 2 یہود، نمبر 3 نصارہ، اور نمبر 4 منافقین۔ اب مشرک شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ذات، صفات اور افعال میں کسی کو یعنی اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرائیں۔ لیکن ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذات میں آج تک کسی نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ جس کسی سے بھی پوچھو تو وہ آپ کو فوراً کہے گا گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس پر شاہ عبد القادر دہلوی کی کتاب موزل قرآن سے جو حوالہ بھی دیا تھا کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صرف کسی اور میں جانے، شرک یہ ہے کہ اللہ کو، یہ شرک کہیں سے بھی نہیں کہ اللہ کو دو مانے، ٹھیک ہے نا، بلکہ بتوں کو سجدہ کرنے والا ہو۔ یہ شرک کی ایک قسم ہے کہ کوئی اللہ کو دو مانتا ہے یا بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ شرک کلی نہیں، شرک کلی نہیں، پورے شرک کی تفصیل انشاءاللہ قرآن کریم میں آ جائے گی۔ شرک یہ ہے، مختصراً یہ کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو، پیغمبروں کو، ستاروں کو، سورج چاند وغیرہ کو خدائی صفت کا حامل سمجھیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ آیا مشرکین خدا کو ایک مانتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے قرآن کریم میں سے جا بجا آیات ذکر کی کہ ہاں مشرکین اللہ کو خالق، رازق، مشکل کشا، مدبر بھی مانتے ہیں۔ مکے کے مشرک حج بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، بیت اللہ کو آباد بھی کرتے تھے، نکاح بھی کرتے تھے، جنازے بھی پڑھتے تھے، اللہ کو ایک بھی مانتے تھے ذات میں، لیکن صفات میں ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لات، عزا، حبل، سہا، ان کو جو ہے 5 جو ان کے بڑے بڑے بت تھے، ان کو اللہ کے ساتھ شراکت تھا۔ نیک لوگوں کی شبیہ بنائے، شبیہ سے جو شیطان نے ویسے شبیہ کا طریقہ سکھایا، پھر وہ شبیہ سے کرتے کرتے بت پرستی عام ہو گئی، اور پھر وہ بت اٹھا کے بیت اللہ کے اندر رکھ دیے گئے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے شرک کی ابتدا ہوئی تھی، اس سے پہلے تک صرف توحید ہی توحید تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے پہلے تک۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان جو بڑا جرنیل ہے، اس نے شبیہ بنا کر لوگوں کو ورغلایا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے بت پرست شرک کا آغاز ہوا، بت پرستی کا آغاز ہوا۔ تو پھر اس کے بعد اب شرک کی تعریف ہو گئی۔ اب شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک کو شرک اعتقادی کہتے ہیں اور ایک کو شرک فعلی کہتے ہیں۔ شرک اعتقادی وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، اور شرک فعلی وہ ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ شرک اعتقادی یہ ہے یعنی انسان کے عقیدے میں اللہ کے بغیر کسی مخلوق کے لیے وہ صفت آ جائے جو اللہ کی خاص صفت ہے، مثلا بغیر آنکھوں کے دیکھنا، بغیر ہاتھوں کے پکڑنا، بغیر کانوں کے سننا، ہر جگہ حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا، بغیر اسباب کے بگڑی بنانے والا، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں۔ اگر کسی کے عقیدے میں آ جائے کہ کوئی پیر، فقیر، ولی، پیغمبر زندہ یا مردہ فرشتہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے،
اس کی بھی یہ صفات ہیں کہ وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، تو وہ شرک اعتقادی کا مرتکب ہو گیا۔ اب شرک فعلی کیا ہے؟ شرک فعلی وہ شرک ہے کہ جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، یعنی وہ کام کریں، وہ عمل کرنا جو خاص اللہ ہی کے لیے ہے، جیسے کہ طواف کرنا۔ اب کوئی کسی کے گھر کا طواف کرے، کسی کی قبر کا طواف، یہ ایک عبادت ہے۔ طواف کرنا اور طواف صرف اللہ ہی کے گھر کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنا، جھکنا، رکوع کرنا، یہ عبادت ہے اور یہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں، جھکنا کسی کے لیے تعظیماً، یہ دین اسلام سے پہلے روا تھا، لیکن دین اسلام کے بعد اس سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ عبادت کا ایک جز ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پہ ہم احادیث بھی پڑھیں گے اور اس کی تفصیل پہ ہم قرآن سے بھی آپ کو ذکر کریں گے، کیونکہ نبی پاک اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، تو وہ سجدہ تعظیم تھا۔ پیچھے میں آداب میں بیان بھی کر سکی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے عزت مند کیا آدم علیہ السلام کو، اور حکم دیا فرشتوں کو کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ تعظیم کریں۔ ٹھیک ہے، یہ سجدہ تعظیم پچھلی قوموں میں روا تھا، لیکن پھر دین اسلام کے بعد، اسلام آنے کے بعد یہ بھی منع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نظر نیاز راضی کرنا، خوشنودی حاصل کرنا اللہ کی، خاص اللہ ہی کے لیے روا ہے، کسی اور کے لیے۔ چڑھاوا چڑھانا کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ اگر یہ مخلوق کے لیے آ گیا، کسی اور کے لیے آ گیا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آ گیا، تو یہ شرک فعلی کہلاتا ہے۔ شرک اعتقادی کی بھی اقسام ہیں 4، اور شرک فعلی کی بھی۔ شرک اعتقادی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اس کی 4 اقسام ہیں۔ ایک کہلاتی ہے شرک فی العلم، دوسری شرک فی التصرف، تیسری شرک فی العبادت، اور چوتھی شرک فی الدعا۔ شرک دیکھیں، بطور نمونہ مختصر بیان کرتی ہوں، اس کی تفصیل بیان کی تو ہم انشاءاللہ دورہ تفصیل میں کرتے ہیں۔ یہ مختصر اس لیے بیان کر رہی ہوں کیونکہ آگے میں نے شرک فعلی، شرک اعتقادی کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، اور آپ کی سمجھ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخر یہ شرک فعلی کیا اور شرک اعتقادی کیا ہے۔ اب شرک اعتقادی، عقیدے کے شرک کی پہلی قسم شرک فی العلم، یعنی اللہ کے ساتھ صرف علم میں شریک ٹھہرانا، جس میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، نہ دن نہ رات، نہ زمین نہ آسمان، نہ جنگلوں میں نہ بیابانوں میں، نہ سمندروں میں، نہ دریاؤں میں، پوری دنیا، ہر چیز اللہ باخبر ذات ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ علیم خبیر ہے۔ یہ صرف کسی اور کے دل میں بھی آ جائے تو یہ شرک اعتقادی ہے، اور جس کے دل میں یہ آ جائے تو اس نے شرک اعتقادی کی ایک قسم شرک فی العلم کا مرتکب ہوا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میرے ہاتھ سے کوئی اور باخبر ہے، تو اس نے شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم غیب میں دوسری مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ قرآن کریم اس شرک فی العلم کی جگہ جگہ نفی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شرک فی العلم کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں سے آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 32، اللہ فرشتوں سے علم غیب کی نفی، کہ جب کہا اللہ نے فرشتوں کو کہ جو الفاظ اللہ نے سکھائے چند چیزوں کے آدم علیہ السلام کو، اور پھر وہ فرشتوں کے آگے رکھے اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، تو کہا فرشتوں نے اے اللہ آپ پاک ہیں مخلوقات کے عجز سے، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا مگر ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ خاص آپ ہی آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یعنی عالم الغیب، فرشتوں نے نہیں کی ہے علم غیب کی، کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں، ہمیں صرف وہی علم ہے جو اے اللہ آپ نے ہمیں دیا ہے۔ فرشتے جو اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، فرشتے اقرار کرتے ہیں
کہ اللہ ہمارے پاس علم غیب نہیں. اسی طرح ذرا سورہ مائدہ نکالیں آیت نمبر 109. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفی ہے علم غیب کی، نہ تمام پیغمبروں سے نفی ہے علم غیب کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ، یاد کرو وہ دن جب جمع کرے گا اللہ، یجمع اللہ رسلا، تمام پیغمبروں کو، تمام رسولوں کو، فیقول پھر کہے گا ماذا اجبتم، کیا تمہیں جواب ملا، قالوا وہ کہیں گے لا علم لنا، نہیں خبر ہمیں، انکا بے شک خاص، انتا خاص تو ہی تو، علام الغیوب تو ہی جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا. ٹھیک ہے، تو یہاں نفی ہے علم غیب کی تمام پیغمبروں سے. دیکھیں سب کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے مانا مسئلہ توحید کا اور کس نے نہیں، کیونکہ منافقین کو ان کو پتہ نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تو منافق ہیں، یہ تو مال غنیمت، اور دیکھا کہ مسلمان اکثریت میں ہو رہے ہیں تو تمہارے ساتھ شامل ہو گئے، یا سازشوں کے لیے یہ ساتھ شامل ہوئے. یہ کیا نام تھا اس کا، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسجد زرار بنائی اور سازشیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں تھا ماننے والے یا نہ ماننے والے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے ماننے والے کون کون سے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ان کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا. 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، لیکن سارے پیغمبر کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے نا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے سورہ مریم میں آتا ہے نمبر 64 میں کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ماں اور مجھے خدائی کا درجہ دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے بعد ما لا علم لنا، یعنی بعد مر کے مجھے کچھ علم نہیں، اے اللہ خاص تو ہی جاننے والا ہے، چھپی چیزوں کا خاص تو ہی تو. اسی طرح نفی ہے علم غیب کی سورہ سبا آیت نمبر 14 پارہ 22 جنات سے، کہ جب موت کا وقت مقرر ہوا سلمان علیہ السلام کا، تو سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا، سلمان علیہ السلام کو جب ہر پیغمبر سے اللہ پوچھتے تھے جب موت کا وقت آتا کہ بھئی آیا آپ کا وقت پورا ہوا کہ ابو قبض کریں آپ کو اور مہلت دیں، تو اسی طرح سلمان علیہ السلام سے پوچھا. سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تیرے فیصلے سے کوئی انکار نہیں، لیکن یہ بیت المقدس کی تعمیر میرے والد سے بھی رہ گئی تھی، داؤد علیہ السلام سے، تو مجھ سے بھی رہ جائے گی. تو کہا اللہ نے کہ نہیں، ہم اسے مکمل کر دیں گے، بس تم ایسے کرو کہ ایک کمرہ بناؤ شیشے کا اور مراقبے کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ اور ان جنات سے کہو کہ میں مراقبے کی حالت میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کریں. سلمان علیہ السلام کو یہ کم تھا کہ اللہ یہ سرکش مخلوق ہے، یہ میرے بات نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا کہ یہ آپ ایسا کریں. تو سلمان علیہ السلام نے کمرہ بنایا شیشے کا اور لاٹھی کے کنارے کھڑے ہو گئے مراقبے کی حالت میں. لیکن اللہ رب العزت یہاں ذکر کرتے ہیں پھر وہ بات کہ جنات کو جب خبر ہوئی، اور تو کس سے، دیمک کے کیڑے نے جب ان کے اعصاب کو دل لگایا، دیمک لگا اور وہ گر پڑے، تو تب یہ جب اکٹھے ہوئے جنات سلمان علیہ السلام کو دیکھنے تو انہیں خبر ہوئی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو کہنے لگے کاش ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم یہ اتنا محنت مشقت کا عذاب نہ اٹھاتے. فلما قضینا، پھر جب ہم نے حکم جاری کیا علیہ الموت، اس پر موت کا، ما دلہم، انہیں پتہ نہ دیا، علی موتہ، اس کی موت کا، یعنی پھر جب ہم نے حکم دیا سلمان علیہ السلام کی موت کا تو پتہ نہ لگنے دیا ان کی موت کا جنات کو. الا مگر دابۃ الارض، مگر دیمک کے کیڑے نے، تاکل وہ کھاتا تھا، من ساعتہ اس کا عصا، فلما پھر جب خرا وہ گر پڑا، تبینت حقیقت کھلی، تبینت الجن حقیقت کھلی جنات پر، ان لو کانوا تو کہنے لگے اگر وہ جانتے ہوتے، ان لو کانوا یعلمون الغیب کہ اگر وہ جانتے ہوتے غیب کا علم، ما لبثوا تو وہ نہ رہتے، فی العذاب المہین اس دردناک مشقت کے عذاب میں. ٹھیک ہے، دیکھیں
حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے اس عقیدے کی، اس فساد کی جڑ ختم کر دی. ٹھیک ہے نا، ان کا یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ دیکھیں اللہ کے بغیر کسی کو بھی علم غیب نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نفی علم غیب کی اولیاء کرام سے بھی ہے. نفی علم غیب کی جو ہے نا اللہ رب اولیاء کرام سورہ یونس 28-29 میں ہے. اسی طرح نفی علم غیب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انعام 50 میں ہے کہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علم غیب کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ ہی میں کوئی میرے پاس جانکاری ہے علم غیب کی، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں نورانی مخلوق ہوں بلکہ میں بشر ہوں. یہ کہتے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلا نکلا ہے، ایک گروہ نکلا ہے جو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، نور ہے. تو نور کی بھی نفی ہے اور علم غیب کی بھی نفی ہے، اور بلکہ سورہ عمران میں آئے گا، سورہ بقرہ میں آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس ہے، تو کہ یہ نفس نہیں ہے. صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ رب العزت نے انہیں پورے کا پورا زندہ اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، لیکن وہ بھی دنیا میں واپس آئیں گے اور جو ہے کفر کے خلاف لڑیں گے، اور پھر وہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہوں گے. ٹھیک ہے نا. پھر سورہ اعراف 188 میں بھی نفی علم غیب کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 101 میں نفی علم غیب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب شرک اعتقادی کی جو دوسری قسم ہے شرک التصرف، اختیار منظر. یعنی شرک التصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک جس میں اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ اختیارات میں شریک ٹھہر جائے، کہ کوئی اور اللہ کے سوا مشکل کشا، داتا، دستگیر ہو سکتا ہے. دیکھیں ذرا سورہ مریم آیت نمبر 2 سے 5، اس میں عز المستفین ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکر علیہ السلام پر کی. دیکھیں حضرت ذکر علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑائی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعے آمدنی تھا. اس نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دعا کی، یعنی اس نادا جب اس نے پکارا ربہ اپنے رب کو، نداء خفیہ پکارنا آہستہ آہستہ. خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں خشوع اور خشوع زیادہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ انہیں بیوقوف نہ قرار دیں کہ یہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات تو ختم تھے. پھر اگلی آیت میں کالا، اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انی بے شک میں وہنا کمزور ہو گئی، وہن العظم بے شک کمزور ہو گئی میری ہڈیاں، منی وسط اعلیٰ میری اور شعلہ مارنے لگا، وسط اعلیٰ راسو میرا سر، شیبن ولم اکم بدعائک اور شعلہ مارنے لگا سر سفید، بال اور میں نہیں رہا بدعائک تجھ سے مانگ کر، رب شکیہ اے میرے رب محروم. کہنے لگے اپنے رب سے ذکر علیہ السلام کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑا اٹھا ہے، یعنی سر سفید ہو چکا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ جو ان کے بڑھاپے کا اظہار اور اسی لیے ظاہری اسباب کا تو فقدان کے باوجود اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، یعنی تجھ سے مایوس نہیں ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ اور البتہ میں ڈرتا ہوں، خِفْتُ الْمَوَالِيَ اپنے رشتہ دار میں، ورائی بعد اپنے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي اور ہے میری بیوی عاقراً بانجھ، فَهَبْ لِي تو اے اللہ عطا کر، مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا مجھے اپنے پاس سے ایک وارث. یعنی اے اللہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، کیونکہ میرے بعد ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جو تیرے دین کو لے کے چل. دین کا وارث مانگا تھا، یہ نہیں کہ جائیداد کا وارث مانگا تھا یا اپنے نام کے لیے وارث مانگا تھا. کون سا وارث مانگا تھا؟ وہ وارث جو دین کی خدمت کرے. اس ڈر سے مراد یہ ہے کہ میرا کوئی وارث میری یہ جو
سیٹ ہے تبلیغ کی یہ نہیں سنبھالے گا. اے میرے اللہ تو میرے کاربرداروں میں اور تو کوئی اس سیٹ کا اہل نہیں, اس مسند کا اہل نہیں. میرے کاربردار بھی تیرے راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو اے اللہ تو اپنے پاس سے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما. اپنے پاس سے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اے اللہ ظاہری اسباب ختم ہے, لیکن تو اپنے فضل سے, فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے. ٹھیک ہے, تو یہ پیغمبر ہیں اور زندہ پیغمبر ہیں اور ان کا کوئی اختیار نہیں. زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ رب اسی طرح تمام پیغمبروں کا جو ہے نا سے نفی ہے. فرشتوں سے نفی ہے تصرف کی, جنات سے نفی ہے تصرف کی, ولیوں سے نفی ہے. دیکھیں بی بی مریم ولیہ تھی, اس عام پیغمبر تھے, لیکن جو دکھ ہے, درد ہے, تکلیف ہے, جو بھی آپ کو پہنچتی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں بلکہ دعائیں دیکھیں تمام پیغمبروں کی, ایک ہی بولوں یونس علیہ السلام کی. حالانکہ آپ دیکھیں دعا نوح علیہ السلام کی, اللہ سے پکارا. ایوب علیہ السلام بیمار ہیں, اللہ سے مانگا. دیکھیں دعا کا طریقہ بھی سورہ مومن آیت نمبر 60 اور 65 میں کہ پکارو صرف اللہ کو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اختیار مند ذات صرف اللہ ہی کی ہے. اسی لیے دیکھیں اب آ جاتے ہیں شرک کی تیسری قسم. پہلی قسم تھی شرک عقیدے کے شرک کی, شرک اعتقادی کی پہلی قسم تھی شرک فی العلم. اب دوسری تھی شرک فی التصرف, اختیار مند ذات. اب کیا ہے تیسری, شرک فی الدعا. یہ شرک اعتقادی کی تیسری قسم ہے کہ پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں, نہ کوئی ولی, نہ کوئی پیر, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی جنات. ٹھیک ہے, تو یہاں شرک فی دعا ہے کہ مانگو تو صرف ایک اللہ سے مانگو. دیکھیں آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 پہلے دیکھیں. پکار کے لائق اللہ رب العزت سے, پکار کے لائق کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی. 186 دیکھیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے پیغمبر اور جب یہ آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے متعلق, فَإِنِّي قَرِيبٌ تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں ان کے, اجیب اور قبول کرتا ہوں دعوت الداعی دعا پکارنے والے کی, اذا دعانے جب وہ مجھ سے مانگے, فَلْيَسْتَجِيبُوا بس چاہیے کہ حکم آنے لی میرا, وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں بھی مجھ پر, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پالیں. اللہ رب العزت یہاں ذکر کرتے ہیں اے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں, یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے خوشی کا, غم کا, اس کو مانیں, اپنی طرف سے نئے نئے طریقے نہ نکالیں. دیکھیں ہر پیغمبر نے جب کسی بیماری میں, کسی تکلیف میں آئے, کسی بھی دکھ تکلیف غم پریشانی نے لپیٹ میں لیا تو کس سے دعا کی؟ اللہ رب العزت سے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا, انہیں آدم ثانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایوب علیہ السلام بیماری ہے تقریباً 80 سال, لیکن اللہ کو پکارتے ہیں. یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں, مچھلی کے پیٹ میں بند ہو کر اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے, اور اے اللہ تو مخلوقات کے عجز سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین اور ہم ہی ہیں خود پر ظلم کرنے والے. ٹھیک ہے نا. تو اے اللہ تو ہمیں نجات دے. تو اللہ رب العزت دیکھیں, اور یہ دعا وظیفہ کرنے یونس علیہ السلام کی دعا, تو یہ ہر غم کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں سورہ انفال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی آیت نمبر 9 میں. زندہ پیغمبر ہے اور آخری ہیں, امام الانبیاء, سردار ہیں, جنت کے سردار, اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں بخشے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ اپنی ذات کو وسیلہ کریں. دیکھیں
سورہ انفال آیت نمبر 9، حدیث کی روشنی میں، حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پیچھے گر گئی اور ان کے ہاتھوں کی سفیدیں نظر آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کھڑے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ذرا نکال لیتے ہیں سورہ انفال، پھر آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استستغیثون، اور جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بألف 1000، الف من الملائکۃ 1000 فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آئیں گے۔ یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی بدر میں، جبکہ کافر اس کے 3 گنا تھے، یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے تھے، بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحہ بھی تھا، تعداد بھی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کو سہارا صرف اللہ کی ذات تھا، جس سے وہ گڑگڑا کر مدد اور فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الگ خیمے میں نہائے آبزاری میں مصروف دعا تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار بھیجے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پیغمبر ہے اور زندہ ہے، لیکن کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیں سورہ رعد آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے، فریاد کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات۔ دیکھیں سورہ رعد بھی نکال لیتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 14۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اس اللہ کو پکارنا حق ہے، والذین اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں من دونہ اس اللہ کے سوا، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دیتے، لہم ان کو بشیء کچھ بھی، الا مگر کباسط پھر جیسے پھیلا دے کفیہ اپنی ہتھیلیاں الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے فاہ اس کے منہ تک، وما اور نہیں ہوا ببالغی اس تک پہنچنے والا، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہے دعا اور نہیں ہے پکار کافروں کی، الا فی ضلال سوائے گمراہی کے۔ اللہ نے مثال دی کہ جو کافر، جو گمراہ لوگ ہیں، جو منکرین ہیں قرآن ہیں، جو منکر ہیں، جو اللہ کے سوا اور حاجت روا پکڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ پانی کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، گئے اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ جس طرح یہ پانی خود اٹھ کر ان کے منہ میں نہیں آتا، ایسے ان کی پکار یہ نہیں سنتا جس کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر اب شرک اعتقادی کی جو چوتھی قسم ہے وہ ہے شرک فی العبادت۔ شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہم نے ذکر کی، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، اب شرک فی عبادت۔ عبادت کے 3 حرف ہیں عین بے دال، ویسے 3 جز عبادت کے ہیں، الحب، الخوف، الرجاء۔ الحب محبت، حب الہی اللہ ہی کے لیے، الخوف خوف الہی اللہ ہی کے لیے، الرجاء طمع الہی خاص اللہ ہی سے امید رکھنا۔ دیکھیں وہ شرک اللہ والی محبت کسی اور میں کی جائے اس سے مل کر، دیکھیں کبھی کبھی ایک جز کی نفی، دیکھیں یہ وہ شرک ہے نا، اس کے کسی ایک جز کو بھی اگر ایک جز بھی تمہارے عقیدے میں آ گیا تو آپ شرک کے مرتکب ہوئے۔ یعنی حب الہی اس کی طرح کی محبت، اللہ والی محبت اگر آ جائے، اگر اللہ والا طمع آ جائے، اگر اللہ والا خوف آ جائے۔ دیکھیں قرآن کریم کامل عبادت ہے، اور یہ جو تینوں اجزاء ہیں الحب، الخوف، الرجاء، یہ مل کر کامل عبادت بنتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ تینوں جز ایک آیات میں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک جز کی نفی ہوتی ہے اللہ کے آیات سے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ کسی اور میں، کسی اور کے ساتھ اللہ جیسی محبت نہ کرو، ورنہ تم شرک اعتقادی، شرک فی عبادت کے مرتکب ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے جو شرک نہیں کرتا وہ روز محشر اونچی گردنوں والے ہوں گے۔ اور اس کے لیے ذرا آپ غور سے دیکھیں، چلیں پہلے ہم نکال لیتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 2۔
عبادت کے جو تمام اجزاء ہیں وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہیں. پہلے یہ نکال لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس پہ مثال اذان کی دیتی ہوں. سورہ زمر آیت نمبر 2. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین. بے شک ہم نے نازل کیا تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو خالص کر کے اس کے لیے عبادت کے اجزاء، یعنی عبادت کے تمام اجزاء خالص اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 15ویں پارے کی طرف آ جاؤ. سورہ بنی اسرائیل 57 نمبر آیات، 57 نمبر آیات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں طرف اپنے رب کے، ربہم الوسیلۃ، اللہ کے لیے وسیلہ، ایہم ان میں سے کون اقرب و زیادہ قریب ہے، ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافون اور ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کان محذورا اور بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ڈر کی بات. یعنی تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں جو اللہ کے ساتھ شراکت دار ٹھہراتے ہیں. اب دیکھیں آپ اذان کے مطلب کو سمجھیں. اذان کے میں جو شروع میں ہم 4 بار اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ رد اشراق کے اربا کا ہے. یعنی جو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے بادبار علم. پھر جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اختیار کے اعتبار سے، متصرف صرف ایک اللہ. پھر جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ سب سے بڑا ہے پکار کے اعتبار سے، یعنی عبادت کے دعا کے لائق خاص اللہ. پھر چوتھی دفعہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عبادت کے اعتبار سے اللہ سب سے بڑا ہے. پھر جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ جو 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ رد ہے اشراق کا، اور اس میں ہے توحید، اس بات توحید، یعنی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں رد ہے بدعت کا، اس بات رسالت ہے، اور ساتھ یہ جو 2 مرتبہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تمہارا قبول ہوگا نبی کی سنت پر. یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ طریقہ ہمارا عمل کیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دراصل اس میں جو پیغام ہے، جو وعدہ ہے ہمارا، جو ہم توحید کا وعدہ کرتے ہیں کلمے میں آ کر، ہم اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں مومن مسلمان ہونے کا، تو کلمہ طیبہ کا کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. یعنی لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے، قرآن ہے، توحید ہے. محمد رسول اللہ یہ عمل ہے، نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جو ہے نا، بغیر قرآن و سنت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہے 4تھے نمبر پر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. اب نماز سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرو. اب جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اب آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اب یہ نماز تمہاری کامیابی ہے. جب عقیدہ ٹھیک ہو گیا، تمہارا عقیدے کی اصلاح ہو گئی، تو اب جب تم نماز کی طرف آؤ گے تو اب یہ نماز تمہیں فائدہ دے گی. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. نفی، اب یہاں نفی شرک فی العبادت سورہ کافرون پوری کی پوری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں بھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب ہی کی، اللہ کے سوا کسی اور کو کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری قسم ہے عقیدے کے شرک کی، شرک کی 2 بڑی اقسام ہے نا، ایک شرک اعتقادی اور ایک شرک فعلی. تو شرک اعتقادی کی تو 4 اقسام ہو گئیں. اب شرک فعلی،
جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. شرک اعتقادی کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، اب شرک فعلی کا بیان ہے، اور شرک فعلی جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ بھی 4 مسئلے بندے ہوئے ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذر اللہ، نذر العباد. اور یہ ہم اس کی تفصیل سورہ مائدہ میں تفصیلاً اسے پڑھیں گے. اب تحریمات اللہ وہ ہے جو اللہ نے حرام ٹھہرائی، تحریمات العباد وہ ہے جو بندوں نے حرام کی، نذر اللہ اللہ کے نام کی نظر نیاز، اور نذر العباد بندے کے نام کی نظر نیاز. اس میں 2 جائز ہیں، 2 ناجائز ہیں. اللہ نے جو حرام ٹھہرایا یہ جائز ہے. اللہ کے نام کی نظر نیاز کہ اللہ کے نام پر دیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ جائز ہے. تحریمات العباد جو بندے نے حرام ٹھہرایا یہ ناجائز ہے. نذر العباد بندے کے نام کی نظر نیاز یہ ناجائز ہے. عقیدہ بھی حرام اور چیز بھی حرام. بعض مخلوق اپنے لیے چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں. بدھ کے دن کپڑے نہیں دھوئیں گے، سفید رنگ اچھا نہیں، کوئی کہتا ہے کالا اچھا نہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے، اچار ڈالنا، کوئی کیا، یہ سب شرک فعلی ہے. کوئی کہتا ہے درگاہ ولی کے میں شکار حرام ہے تو یہ ناجائز ہے. اللہ نے تو صرف مکہ اور مدینہ میں شکار نہ کرو تو تم نے درجہ دے دیا، اٹک کے حضرت جی بابا کے کہ وہاں مچھلی کا شکار نہ روا ہے. یہ سب لوگوں کی من گڑت باتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں جیسے شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں نا، ویسے ہی مشرکین کی بھی 4 اقسام ہیں. اب یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کرتے ہیں.